السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مزمل کی آیہ نمبر 5 سے میں نے کہا تھا ہم آغاز کریں گے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم آپ پر بھاری کلام نازل فرمائیں گے۔ اب یہ آیت قیام اللیل کی فرضیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی ہم رات کے قیام کی فرضیت کے ساتھ آپ پر بھاری کلام نازل فرمائیں گے، کیونکہ دیکھیں رات کو نیند کا وقت ہوتا ہے، اور جو شخص پہلے سے تیار نہ ہو اور اس کو رات کے اکثر حصے میں قیام کا حکم دیا جائے تو وہ اس کے نفس پر سخت دشوار ہوتا ہے، اور اس میں نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور اس حکم پر عمل کرنا بندے کے لیے بھاری ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک تفصیل تو یہ بیان کی گئی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ہم عنقریب آپ پر ایسی وحی نازل کریں گے جو اس وجہ سے ثقیل ہوگی، بھاری ہوگی، کہ اس پر عمل کرنا سخت مشکل اور دشوار ہوگا۔ حالات جو ہے وہ سخت ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں آج وہ شاید آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں، کچھ شہر جو آپ پر کشادہ ہے تنگ ہو جائے، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ پر پتھر کی برسات کریں، آپ کے ساتھ تلواریں لے کے لڑنے چلے آئیں، آپ کے پیاروں کو شہید کر دیں۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فرائض اور اس کی حدود ثقیل ہیں، اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے حلال اور حرام یہ چونکہ نفس کے ساتھ ایک مجاہدہ ہوتا ہے نا، اس لیے اس میں ثقیل پن ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا ثقیل ہے، اور ابو عالیہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو اللہ کے وعدے ہیں، پھر اللہ کی وعید بھی ہے، اور حلال اور حرام بھی ہے، تو یہ سارے معاملات کو لے کے ساتھ چلنا اٹ سیلف جو ایک چیلنج ہے وہ ثقیل ہے۔ اور محمد بن کعب کہتے ہیں کہ قرآن مجید منافقین پر ثقیل ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ قرآن مجید کفار پر ثقیل ہے، اور کیونکہ قرآن میں کفار کے عقائد کے خلاف دلائل ہیں، ان کی گمراہیوں اور ان کے فساد کا بیان ہے، ان کی خداؤں کو برا کہا ہے، اور اہل کتاب نے جو سابقہ آسمانی کتابوں میں تحریف کی تھی اس کو کھول کر منکشف کر دیا گیا ہے، تو یہ سارے معاملات ان پر ثقیل ہیں، اور اس کا بیان کرنا ثقیل ہے بیان کرنے والوں کے لیے، کیونکہ جو لوگ ان گمراہیوں کے راستوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہے، تو بیان کرنے میں بھی ثقیل ہے کہ اتنی زیادہ آپ کو مخالفت فیس کرنی پڑے گی۔ اور الحسین بن الفضل کہتے ہیں کہ اس کو صرف وہی دل برداشت کرتا ہے یا کر سکتا ہے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، یعنی یہ اتنا ہیوی میٹر ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر آپ جو ہے نا قرآن کریم اور اس کے احکامات اور اس کے سارے معاملات کو یہ ہمارا دل متحمل نہیں ہے، اس لیے وہ پہاڑوں نے بھی اسے لینے سے انکار کر دیا تھا، زمین و آسمان نے اسے لینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن یہ ناتواں اسے اٹھا لایا کیونکہ اسے امید تھی کہ رب اسے کامیاب کرے گا۔ اور ابن زید کہتے ہیں کہ قرآن مجید ثقیل اور مبارک دونوں ہے، جس طرح یہ دنیا میں ثقیل ہے اس طرح آخرت میں یہ میزان پر ثقیل ہوگا، یعنی دنیا میں عمل کرنے کے اعتبار سے نفس کو مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن آخرت میں یہ اتنا زیادہ، یہ نیک اعمال اتنے زیادہ ہو کے ملیں گے کہ میزان میں بھاری ہوں گے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ خود قرآن مجید ثقیل ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے اور آپ پر اس حال میں وحی نازل ہوتی تو اونٹنی سینے کے بل زمین پر گر جاتی، اور جب تک وحی کی کیفیت آپ سے منقطع نہیں ہوتی وہ اسی طرح بے حس و حرکت زمین پر پڑی رہتی۔ تو وحی کے ثقل کا اندازہ اس حدیث سے بھی ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ الحارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بس کہا کہ یا رسول اللہ آپ پر وحی کس طرح آتی تھی؟ تو حضور نے فرمایا کبھی کبھی گھنٹی کی آواز کی صورت میں آتی، اور جب اس صورت میں آتی تو بہت دشوار ہوتی تھی، جب وحی منقطع ہوتی تو میں اس کو حفظ کر چکا ہوتا تھا، اور کبھی کبھی ایسے ہوتا کہ فرشتہ انسان کی شکل میں میرے پاس آتا، وہ مجھ سے بات کرتا اور اس کو یاد کر لیتا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سخت سردی کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پر وحی نازل ہوتی، اور جب آپ سے وحی منقطع ہوتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا۔ یہ روایت متفق علیہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ قول ثقیل سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ کلمہ زبان پر ہلکا پر میزان میں بھاری ہے۔ ان اقوال کو الجامع لاحکام القرآن کے جز نمبر 19 صفحہ 37 پر جمع کیا گیا ہے۔ آ جائیں اس ضمن میں امام رازی کیا کہتے ہیں۔ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی 606 ہجری کے قول ثقیل کے متعلق یہ لکھتے ہیں کہ قولا ثقیلہ جو ہے وہ میرے نزدیک، ایک قول تو اس کی تعریف میں یہ ہے کہ مختار اور پسندیدہ بات وہ جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس چیز کی قدر و منزلت اور اس کا درجہ اور مرتبہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے وہ چیز وزنی ہو جاتی ہے، باعتبار کہتے ہیں نا اس شخص کی بات میں وزن ہے،
یا فلاں شخص جو عظیم انسان ہے، جلیل القدر آدمی ہے، تو وہ ایک بات کہے گا تو اس کی بات میں وزن ہے، اس کی بات میں گہرائی ہے، اور پھر کہنے والے کا اپنا مقام ہے اور اس کی ایک نظر ہے، یا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد حاصل ہے کہ اللہ نے اس کو ایک وجدان عطا فرمایا ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح دیکھیں نا، ایک انسان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل چل کر ایک عظمت حاصل کرتا ہے، اور وہ عظمت اس کے اندر ثقل پیدا کرتی ہے، اور پھر اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حقائق کو منکشف فرماتا ہے جو عام انسانوں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ثقیل، اس بھاری چیز کو وہ اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم خود ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے اوامر بھی ہیں جو حکم دیے گئے ہیں، نواہی بھی ہیں جن کاموں سے منع کیا گیا، یعنی احکامات ہیں، اور عام مسلمانوں کے عمل کرنے کے لیے ایسے احکام ہیں جن پر عمل کرنا نفس پر دشوار گزرتا ہے۔ اور اس کا ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ اس لیے ثقیل ہے کہ انسان کی عقل اس کے تمام فوائد، تمام بینیفٹس، تمام انڈرسٹینڈنگ، تمام معنی، اس کے اسرار و رموز، یعنی اس کے اندر جو چھپے ہوئے ہڈن میسیجز ہیں، سیکرٹس ہیں، ان کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، ہماری عقل اس قابل نہیں ہے۔ پس متکلمین اس میں مذکور عقائد میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے دلائل کے سمندروں میں غوطہ زنی کرتے ہیں، اور فقہاء ان آیات میں غور و فکر کرتے ہیں جن سے احکام شرعیہ حاصل کرتے ہیں، اور اصولین اس میں احکام شرعیہ کے دلائل کی تلاش کرتے ہیں، اور اسی طرح جو اہل لغت ہیں جن کو زبان سے، لغت سے بڑا شغف ہے، یا وہ جو نحو، گرامر کے جو ارباب نحو ہیں، گرامر کے ماہرین ہیں، اصحاب الصرف ہیں، اور فصاحت و بلاغت کے جو ماہرین ہیں، وہ اپنے اپنے موضوع کے لحاظ سے ان آیات میں غور و فکر کرتے ہیں، اور ہر شعبے میں متاخرین پر بعض ایسے نکات کھلے ہیں جو پہلے لوگوں کے اوپر نہیں کھلے تھے، یا انہوں نے اس میں غور و فکر نہیں کیا تھا کیونکہ وہ ان کا سبجیکٹ نہیں تھا، اس وقت تک باقی علوم میں شاید وہ ترقی نہیں ہوئی تھی۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ مسلسل غور و فکر کرتے رہنے سے انسان پر نئے نئے حقائق کھلتے ہیں۔ اور ایک چوتھی وجہ آپ نے یہ بھی لکھی ہے کہ بعض کا قول یہ بھی ہے کہ اس وجہ سے بھی ثقیل ہے کہ یہ معلومات کا خزانہ ہے، یہ اس میں ایک ڈیپتھ بھی ہے، اس میں ویٹ بھی ہے، اس کے اندر متشابہ بھی ہیں اور وہ جو غیر متشابہ بھی ہیں، اور ناسخ بھی ہے اور منسوخ بھی ہے، اور علماء جو ہے اپنے علم کے ذریعے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے ان علوم تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں جو تمام لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو ان اقوال کے علاوہ امام رازی نے اور بھی اقوال نقل کیے ہیں تفسیر کبیر کی جلد نمبر 10 صفحہ 683 اور 684 پر۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیات میں فرماتا ہے اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، کہ بے شک رات کو اٹھنا نفس پر سخت بھاری ہے اور کلام کو درست رکھنے والا ہے۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک دن میں آپ کی بہت مصروفیات ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور سب سے منقطع ہو کر اسی کے ہو رہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور پھر فرمایا آیا 9 میں رب المشرقی والمغربی، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاتخذہ وکیلا، تو آپ اسی کو اپنا کارساز بنا لیں۔ تو یہ آیا 6 through 9۔ اب آیا نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک رات کو اٹھنا نفس پر سخت بھاری ہے اور کلام کو درست رکھنے والا ہے۔ یعنی اس میں جو ناشیت اللیل کا لفظ ہے نا، وہ انشاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ احداث، اور ہر وہ چیز حادث ہے وہ ناشیہ بھی ہے۔ اور اس میں پھر آگے 2 قول آتے ہیں، ایک قول یہ کہ اس سے مراد رات کی ساعات ہیں، رات کی گھڑیاں ہیں اور رات کے اوقات ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ چیزیں جو رات کے اوقات میں حادث ہوتی ہیں، ختم ہوتی ہیں۔ تو پہلے قول کی صورت میں تمام رات ناشیہ کیوں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ تمام رات ناشیہ ہے، اور حضرت زین العابدین کہتے ہیں کہ مغرب سے عشاء تک کا وقت ناشیہ ہے، اور دوسرے قول کی صورت میں اپنے بستر سے اٹھ کر اپنی نماز پڑھنے کے لیے قیام کرنا ناشیہ ہے۔ انسان جب رات کے اندھیرے اور تنہائی میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے حواس اور کسی چیز کی طرف مشغول نہیں ہوتے، اور اس کا وقت اور کسی چیز میں صرف نہیں ہوتا، بلکہ کلیتاً اللہ کی عبادت توجہ کے ساتھ، جبکہ دن کی روشنی میں اور لوگوں کے ساتھ میل جول اور معاش کی مصروفیات میں اس کا دل اور دماغ، اس کے حواس دنیا میں مشغول رہتے ہیں۔ اسی طرح اس آیہ مبارکہ میں جو اشد وطئن آتا ہے
تو اشد وطن کا ایک معنی تو ہوتا ہے رات کو اٹھنا، دن کی نسبت رات کو اٹھنا جو ہے وہ نفس پر ذرا بھاری گزرتا ہے، کیونکہ دن کو اٹھنے میں بہت ساری دنیاوی دلچسپیاں ہوتی ہیں، دن میں انسان کو کاروبار بھی ہوتا ہے، مزید اور مشغولیات ہوتی ہیں، اپنی پسند کی چیزیں ہوتی ہیں، نفس خوش ہوتا ہے اور دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے، کوئی سیر و تفریح ہو جائے گی۔ رات کو اٹھنے میں صرف ایک ہی کام ہے، وہ ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، جس سے جسم کو آسودگی کے بجائے تھوڑی مشقت اور تھکاوٹ اٹھانی پڑتی ہے، اس لیے رات کو اٹھنا نفس پر بہت بھاری گزرتا ہے۔ اور یہاں پر جو وطن کا لفظ ہے اس کا ایک اور معنی بھی نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ موافقت، یعنی رات کو عبادت کرنے میں دل کی زیادہ موافقت ہوتی ہے اور دیگر مشغلے نہیں ہونے کی وجہ سے دل ایک سوئی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور زیادہ خشوع اور زیادہ خضوع اور کیف و سرور حاصل ہوتا ہے۔ اور رات کو اٹھنا کلام کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، کیونکہ دیکھو رات کو سکوت کا وقت ہوتا ہے، خاموشی کا وقت ہوتا ہے، کوئی شور وغیرہ نہیں ہوتا، اس وقت آپ کوئی لغو بات نہیں کریں گے، کوئی بیکار بات نہیں کریں گے، کوئی فضول بات نہیں کریں گے، کوئی بکواس نہیں کرے گا، آدمی کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا بس ڈینگیں مار رہا ہے اور باتیں فالتو ہو رہی ہیں۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں بندہ البتہ مصروف رہ سکتا ہے۔ اس وقت جو کلام کرے گا وہ اچھا کلام ہوگا، اور جب اچھا کلام بار بار ہوتا رہے گا تو زبان پر لغو بات نہیں بلکہ اچھی باتیں جاری ہوں گی۔ اور اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 7 میں بے شک دن میں آپ کی بہت مصروفیات ہیں، تو اس آیت میں جو سبحن کا ورڈ استعمال ہوا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ تیرنا، اور تیرنے میں انسان اپنے ہاتھوں اور پیروں دونوں سے کام لیتا ہے اور ان کو الٹتا پلٹتا بھی رہتا ہے۔ تو اس لیے اس کا معنی یہ ہے کہ دن میں آپ کو بہت کام ہوتے ہیں اور آپ کی بہت مصروفیت ہوتی ہے، اس لیے یکسوئی سے اللہ کو یاد کرنا اور اطمینان سے اس کی عبادت کرنا، اس وقت آپ کو وہ یکسوئی میسر نہیں ہوتی دن میں جو صرف رات میں میسر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ رات کے اوقات کو صرف اللہ کی عبادت اور اس کے لیے نماز میں قیام کرنے کے ساتھ مخصوص رکھیں۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آیت نمبر 8 جو ہے نا اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور سب سے منقطع ہو کر اسی کے ہو رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس آیت میں اللہ نے 2 چیزوں کا حکم دیا ہے، ایک اس کے نام کا ذکر کرنے کا اور دوسرا سب سے کٹ کر اس کے ہونے کا۔ یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک رب کے نام کا ذکر کرنا ہے، دوسرا ہے دل میں رب کا ذکر کرنا۔ تو یہاں جو فرمایا ہے کہ آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کریں، اور قرآن کریم میں ایک اور مقام پر سورہ الاعراف میں رب فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، آپ چپکے اور گڑ گڑا کر اپنے دل میں اپنے رب کا ذکر کریں۔ تو ابتدا میں یہ حکم دیا کہ انسان اپنے رب کے نام کا ذکر کرے، اور جب وہ ایک طویل مدت تک اپنے رب کا نام ذکر کرتا رہا تو پھر اس کے دل سے میں جو ہے نا وہ اللہ کا نام جو ہے وہ ایسے گڑ جاتا ہے اور وہ اللہ کے نام میں ایسا محو ہو جاتا ہے۔ تو پھر سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرے، اور جب بندہ اپنے رب کی یاد میں مشغول ہوگا تو اس کو اپنے رب کی ربوبیت کے مطالعے کا مقام حاصل ہوگا، اور وہ جان لے گا کہ اس کا رب کس طرح اس کی تربیت اور پرورش میں اس پر احسان کرتا ہے۔ اور جب بندہ اس مقام پر پہنچے گا تو اس کا دل اپنے رب کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کے مطالعے میں مشغول ہوگا، پھر وہ ترقی کرے گا اور پھر وہ اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہے گا، اس کو رب کے ذکر میں مشغول رہنے میں لذت ملے گی۔ وہ اس وقت وہ اللہ کی ہیبت اور خشیت کے متعلق کے مقام پر ہوگا، تو اس کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کی شان قہریت اور شان صمدیت، شان عزت یہ اس کے سامنے آئے گی، اور بندہ جب ترقی کرتا رہے گا اور اللہ کے جلال اور اس کے تقدیس پر جب پہنچے گا تو ترقی کرتے ہوئے اس کی ذات کے مطالعے کے مقام تک پہنچے گا، اور یہ وہ مقام ہے جس کی شرح کرنے سے الفاظ اور عبارتیں عاجز ہیں، کیونکہ اس کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تحریر کا لباس اس چیز کو پہنایا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ مقام صفات کی طرح نہیں ہے، وہ ایک صفت کے متعلق سے دوسری صفت کے متعلق کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس کے بیان کرنے کے لیے پھر الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک کمال کیفیت ہوتی ہے، اور پھر یہ مجاہدے سے رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملتی۔ اچھا، یہاں پر جو ایک جملہ ہے نا اور سب سے منقطع ہو کر اسی کے ہو رہا ہو، تو امام رازی ضمن میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک ورڈ آتا ہے تبتل۔
وہ کہتے ہیں کہ تمام مفسرین نے تبتل کی تفسیر اخلاص کے ساتھ کی ہے، اور لغت میں تبتل کا معنی ہوتا ہے منقطع ہونا، کٹ جانا۔ اچھا، حضرت سیدہ مریم کو بتول اس لیے کہا گیا کہ وہ سب لوگوں سے منقطع ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئی تھی، سب سے کٹ کر، اس لیے بتول کہا گیا۔ اور لئیس کہتے ہیں کہ تبتل کا معنی ہوتا ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز سے زیادہ سپیریئر ہو جانا، ممتاز ہو جانا، ممیز ہو جانا۔ اور بتول ہر اس عورت کو کہتے ہیں جو مردوں سے رغبت نہ رکھتی ہو۔ اس تمہید کے بعد مفسرین نے اس آیت کی کچھ تفسیریں بیان کی ہیں، جسے امام رازی نے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرا کہتے ہیں کہ جب عابد ہر چیز کو ترک کر کے اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ قد تبتلا، یعنی کہ ہر چیز سے منقطع ہو کر اللہ کے حکم پر عمل کرنے اور اس کی عبادت میں لگ گیا ہے، مشغول ہو گیا ہے۔ اور زید بن اسلم کہتے ہیں کہ تبتل کا معنی ہے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ دینا اور اللہ کے پاس جو اجر و ثواب ہے اس کو طلب کرنا۔ تو جاننا چاہیے کہ اس آیت کا معنی اس سے کہیں بلند ہے جو ان علماء ظاہرین نے بیان کیا ہے۔ کہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ امام رازی کہہ رہے ہیں ان آراء کو لکھنے کے بعد۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، کیونکہ جو سب سے منقطع ہو کر اللہ کی عبادت میں غرق ہو گیا وہ اللہ کی طرف منقطع اور مستغرق نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی عبادت کی طرف منقطع اور مستغرق ہوا ہے۔ اور جو سب سے منقطع ہو کر آخرت کی طرف متوجہ ہوا ہے وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا بلکہ آخرت کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ اور جو اللہ کی معرفت میں مشغول ہوا وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا ہے۔ سو جس نے نفس عبادت کے لیے عبادت کو ترجیح دی، یا جس نے طلب ثواب کے لیے ثواب کو ترجیح دی، یا جس نے معرفت کے لیے معرفت کو ترجیح دی، تو وہ معرفت کی طرف متبتل ہوا ہے، اور جس نے عبادت کو ترجیح دی وہ عبادت کی طرف، اور جس نے آخرت اور ثواب کو وہ آخرت اور ثواب کی طرف، اور یہ سب اللہ کے غیر کی طرف متبتل ہیں، اللہ کی طرف متبتل نہیں ہیں۔ یہ بڑا گہرا معنی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں آج۔ جبکہ اس آیت میں وہ تبتل الیہ تبتیلا کا جو لفظ ہے، یعنی سب سے کٹ کر صرف اللہ کی ذات میں مشغول ہو جا اور بس اسی کے ہو جاؤ، اور یہ وہ مقام ہے جس کو کلام سے واضح نہیں کیا جا سکتا اور نہ خیال میں اس کی تعبیر آ سکتی۔ اور جو شخص اس مقام کے حصول کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ عین ذات تک پہنچنے والا بنے، نہ کہ وہ محض خبر کو سننے والا ہو۔ اور انسان اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا، نہ پا سکتا ہے، ماں سوائے اس کے کہ جس کو شدید عشق ہو، اور اس کی ذات اور اس کے تمام حواس یہ سب فنا ہو جائیں۔ اللہ نے 2 مرتبہ فرمایا تبتل کا ذکر، پہلی مرتبہ یہ بتانے کے لیے کہ اس کی طرف تبتل کرنا مقصود بالذات ہے، اور دوسری مرتبہ یہ بتانے کے لیے کہ اس کی طرف تبتل کرنا مقصود بالعرض ہے۔ اب دیکھیں نا، امام رازی نے کتنا خوبصورت ایک نقطہ یہاں اٹھایا ہے، تبتل الیہ تبتیلا۔ تبتل کا لفظ 2 دفعہ آیا ہے، تبتل میں بھی اور تبتیلا میں بھی۔ تو امام رازی نے تبتل الیہ و تبتل الیہ تبتیلا کی تفسیر میں جو فرمایا وہی برحق اور صحیح ہے، کیونکہ اللہ کے جو محب ہوتے ہیں، محبین ہوتے ہیں، اور جو عارفین ہوتے ہیں، اس کے خاص اولیاء ہوتے ہیں، ان کا ایک مرتبہ ہے، اور ہم جیسے ناقص لوگ اسے نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہماری نظر دنیا پر ہوتی ہے، ہماری نظر ہماری غرض سے جڑی ہوتی ہے۔ تو سب سے منقطع ہو کر اللہ کے ساتھ مشغول ہو جانا یہ ایک کمال درجہ، یہ رہبانیت نہیں ہے۔ اگر کوئی اسے رہبانیت کہتا ہو تو اسے یہ سن لینا چاہیے کہ اسلام میں رہبانیت ممنوع ہے۔ یہاں بات اخلاص کی ہو رہی ہے، عمل کرو صرف اللہ کے لیے، اس میں کوئی غرض جڑی نہ ہو۔ وہ چاہے تو تمہارے عمل کرنے کے بعد بھی تمہیں جہنم میں بھیج دے تو بھی چھلانگ لگا دینا۔ اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہوں گے کہ قیامت کے دن انہیں حکم ہوگا کہ جاؤ، ہم نے تمہاری ساری عبادتیں رد کر دیں، اب جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ وہ خوشی خوشی دوڑیں گے، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد رب کی رضا ہے، انہوں نے حصول ثواب کے لیے کبھی عبادت کی نہیں تھی۔ وہ دوڑیں گے اور کودیں گے جہنم میں، اتریں گے جنت میں۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھو، رہبانیت ممنوع ہے۔ اسلام نے راہب ہونے کو کبھی فروغ نہیں دیا بلکہ منع کیا ہے۔
اور رہبانیت کیا ہے کہ انسان نکاح نہ کرے، کسی جنگل یا غار میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہے، حصول رزق کے لیے کوئی محنت نہ کرے، کوئی مشقت نہ کرے، ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، سب کو چھوڑ دیا، کسی کا حق ادا نہیں کرتا، سب سے تعلق توڑ لیا، تمام حقوق و فرائض ان سے ہاتھ کھینچ لیے، اسے اسلام نے منع کیا، اللہ اور اس کے رسول نے اسے منع کیا، کہا یہ دنیا کا معاملہ بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، رات کے کسی وقت میں خصوصی عبادت بھی کرنی ہے تو دن کو محنت بھی کرنی ہے، اپنے دل و دماغ کو تمام خیالات و تفکرات سے خالی کر کے جب وہ وقت ہے کہ تم رب کے حضور کھڑے ہو تو پھر ہر شے سے تعلق کٹ، رب کے حضور حاضر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو جاؤ، پھر دیکھو کہ تمہارے دل اللہ کی یاد سے کیسے منور ہوتے ہیں، پھر تم غرق ہوتے ہو اس کی عبادت میں، اس کی یاد میں، اور پھر تمہیں وہ مقام ملیں گے، وہ تمہارے لیے منزلیں کھلیں گی کہ تمہیں پتہ بھی نہیں۔ اچھا، اب تہجد پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے فضائل ہیں۔ تہجد پڑھنے کی ایک ترغیب بھی دی گئی ہے، اور رات کے آخری پہر اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کی فضیلتیں بہت ساری آتی ہیں، میں آپ کے سامنے چند ایک رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے، متفق علیہ، صحیح البخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات کو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو اس کو مغفرت دوں۔ اب کفار اس پہ یہ تنقید کرتے ہیں کہ بھئی کہیں نہ کہیں تو دنیا میں رات ہوتی ہی ہے، یہی تو مقصد ہے کہ تمہارا رب اپنی مخلوق کو اپنے سے قرب میں رکھتا ہے، تم دنیا میں کہیں ہو، رات چل رہی ہے، وہ وہ وقت چل رہا ہے جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، تو ہر حال میں رب نے اپنے بندوں کو، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہوں، اب خود سے محروم نہیں کیا۔ وہ رب المشارقی و رب المغارب ہے، وہ مشرقوں اور رب مغارب سب شے کا رب ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کہتے ہیں میں نے خود سنا، ہمارے رسول نے فرمایا کہ رات میں ایک ایسی ساعت ہے کہ وہ جس بندہ مسلمان کو وہ مل جائے تو وہ اس ساتھ میں اللہ سے دنیا اور آخرت کی جو خیر بھی مانگے اللہ اس کو خیر عطا کرے گا، اور وہ ساعت ہر رات میں آتی ہے، گھڑی ہے، ایک وقت ہے جو ہر رات کو آتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث 757۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ روزے حضرت داؤد کے ہیں، اور سب سے زیادہ پسندیدہ نماز بھی حضرت داؤد کی ہے۔ حضرت داؤد آدھی رات تک سوتے، پھر 1/3 رات، جب تہائی رات تک نماز میں پھر قیام کرتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں سوتے۔ میں نے آپ کو پچھلے درس میں بھی بتایا تھا، یعنی کہ اگر رات کو ہم 6 گھنٹوں میں بانٹ دیں تو 3 گھنٹے سوتے، پھر 2 گھنٹے نماز، پھر آخری گھنٹہ آرام، اور ایک دن روزہ اور ایک دن نہیں رکھتے، تو ایک دن روزہ رکھتے ایک دن نہیں رکھتے، آلٹرنیٹ ڈیز کو روزہ رکھتے۔ صحیح البخاری کی روایت، حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات کے قیام کو لازم رکھو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے قرب کا ذریعہ ہے، اور تمہارے گناہوں کے مٹنے کا سبب ہے، اور تمہارے گناہوں سے بچنے کا طریقہ ہے۔ سنن الترمذی کی روایت ہے 1149۔ پھر حضرت ابو سعید الخدری بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان کی طرف دیکھ کر جو ہے ان پر نظر کرم فرماتا ہے، ایک وہ شخص جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اور ایک دوسرا وہ لوگ جو صف باندھ کر نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو دشمن کے مقابلے میں صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ مسند امام احمد کی روایت، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، جامع الصغیر کی روایت۔ حضرت عمر ابن عینہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب سب سے زیادہ بندے کے قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اگر تم اس کی اطاعت رکھتے ہو کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جن کا اللہ اس وقت ذکر کرتا ہے تو ہو جاؤ۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث 79۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے افضل لوگ قرآن کے حاملین ہیں اور رات کو نماز کے پڑھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تہذیب تاریخ دمشق کی جلد نمبر 2 صفحہ 433۔
تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے اگلی آیت میں کہ رب المشرق والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سو آپ اس کو اپنا کارساز بنا لیں۔ تو یہ آیت بھی پہلی آیات کے ساتھ مربوط ہے، جڑی ہوئی، کیونکہ جس کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کی تمام امیدیں سب سے ٹوٹ کر، سب سے کٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوں گی، اور اس کے تمام اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ المزمل کی آیت نمبر 10 سے پھر اگلی دفعہ آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔